جی ہلو دوستو، میں ہوں کمر چیمہ، اور دوستو جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد بشانی صاحب. بشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر. آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو. بشانی صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ تقریباً 10 سال کے بعد جموں اینڈ کشمیر میں الیکشنز ہوئے ہیں، اور اس الیکشنز کی وجہ سے ایسے لگ رہا ہے کہ بھارت بڑا کانفیڈنٹ محسوس کر رہا ہے کہ ایک پولیٹیکلی نارملسی وہاں پہ آ رہی ہے. لیکن وہاں پہ جو رزلٹ آیا ہے وہ ظاہری بات ہے بی جے پی کی مرضی کا رزلٹ نہیں آیا. بھائی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں ان الیکشنز کو؟ پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسرا، آپ دیکھتے ہیں کہ اب وہ جو کشمیر جو پچھلے 5 سال بغیر الیکشنز کے رہا، وہ یہ بھی ایک تاثر دیا جاتا رہا ہے کہ کیونکہ اسمبلی سے نہیں، اسٹیٹ اسمبلی سے نہیں پوچھا گیا، مرکز سے فیصلے کروائے گئے، سپریم کورٹ کا ٹھپا لگوایا گیا. تو اب کشمیری یا وہ جو لوگ جموں اینڈ کشمیر میں ہیں وہ سارا کچھ مان لیں گے، یا جو یونین نے کیا ہے وہ سب کچھ مان لیں گے؟ میں عمر عبداللہ کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی قسم کی کوئی کنفرنٹیشن نہیں چاہتے یونین کے ساتھ، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا. تو اٹ مینس کہ وہ جو سچویشن بن گئی ہے وہ اسی طرح چلنا چاہتے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں ونس فار آل اس الیکشنز کے بعد کشمیر کا مسئلہ انڈیا کے لیے سیٹل ہو گیا اور کشمیریوں کے لیے سیٹل ہو گیا سر؟ دیکھیں جی، یہ تو خیر کہنا ونس فار آل سیٹلمنٹ کا ایشو جو ہے ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے. یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ از لانگ وے ٹو گو. اس کے پیچھے بڑی ڈیٹیلز ہیں، اور ابھی جو ہے وہ پروسیس سٹارٹ ہونا باقی ہے، جس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس طرح کے لوگوں کو آگے لاتے ہیں، اور ان کے ایجنڈے پہ جو موسٹ امپارٹنٹ ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے. لیکن یہ سارے الیکشن جو ہے نا، یہ بے شک ایک اوپن جنرل الیکشن ہے جس میں لوگوں کی ریپرزنٹیشن کا مسئلہ ہے، ان کی نمائندگی، ان کے مسائل، یہ بہت سارے ایشوز ہیں. لیکن یہ سارے جو ہے نا وہ سمٹ کے آ جاتے ہیں ایک بہت ہی بریف قسم کی سٹیٹمنٹ پہ، کہ جو فیوچر آف دی فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے اس کا کیا بنے گا، جو اصل سوال ہے اور جو ایجنڈے پہ رہا ہے. الیکشن نے ہر چیز کو جو ہے ڈیفینیٹلی اس کے کانسیکوینسز ہیں اور اس کو افیکٹ کیا، لیکن جو مین باٹم لائن ہے وہ یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جموں کشمیر میں کوئی ایسی پارٹی نہیں جس کے لیے موسٹ پریسنگ اور موسٹ امپارٹنٹ ٹاپک یہ نہ ہو کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. کیونکہ بیسیکلی یہ سارا جو پورا قضیہ ہے یہ لنکڈ ہے 5 اگست 2019 کے کیس کے ساتھ. تو اس کا آپ نے خود ذکر کر دیا کہ اس کے رد عمل میں جو کچھ ہوا، اس میں جو ہے وہ وہاں کے جو سپیریئر کورٹس ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنے سے لے کے لیجسلیچر تک ایک پورا پروسیس جو ہے وہ اپنایا گیا ہے. پہلی بات ہے کہ انڈین پارلیمنٹ ایز اے ہول اس میں انوالو رہی، جس نے کہ ایک باڈی کے طور پہ اس میں اپنا جو ہے ایکسرسائز کیا، ریپریزنٹیشن جو ہے عوام کو وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں. اس میں جو کسر رہ گئی تھی وہ کورٹ میں چلی گئی، اس میں جو کسر رہ گئی تھی وہ کورٹ نے اس ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کی. تو یہ آلریڈی ایک اسٹریم لائن ہے. لیکن جس چیز پہ ابھی اس کوشچن اوپن ہے وہ یہ ہے کہ اس کا بنے گا کیا. اب جو پارٹیز ہیں ساری کی ساری، انکلوڈنگ جو ریجنل ایون سیپریٹسٹ تو اب رہ ہی نہیں ہے، چونکہ جماعت اسلامی نے سرنڈر کر دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے ساتھ ہیں اور الیکشن میں لڑیں گے اور سارا. لیکن جو بھی چھوٹے موٹے کوئی گروپس ہیں انہوں نے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے اس میں ہم نے کرنا کیا ہے، اور وہ اتفاق اس چیز پہ ہے کہ جس اسٹیٹ کو بحال ہونا چاہیے. اب اس پہ دو آرائیں ہیں کہ فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کو اگر بحال کیا جائے تو اس میں جو بی جے پی کی رائے ہے اور اس کی کافی اسٹرانگ پوزیشن بھی ہے اس پہ پولیٹیکلی اسٹینڈنگ کے حوالے سے، چونکہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ وغیرہ اور ملک کی رائے عامہ ان کے ساتھ ہے. وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بحال کرنے میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ اس کو بحال کر دیں. لیکن اسٹیٹ کے اندر جو 370 اور 35 کا ایشو تھا اس کو آپ ٹیبل سے اٹھا دیں، جو کہ اصل مسئلہ ہے.
چونکہ کشمیریوں کو کوئی جو ہندسے ہیں یا فگر سے کوئی اختلاف نہیں کہ 370 یا 35 کیا ہے مسئلہ، اس کے اندر جو انکارپوریٹڈ قسم کے ووٹ تھے تو پاور ہے کہ آپ نے وہاں پہ کس طرح کی قانون سازی کرنی ہے اور آپ نے کس طرح کے لوگوں کو کس طرح ارینج کرنا ہے، اس پہ بات ہو رہی تھی۔ تو وہ تو کلیئر ہو گیا کہ اب اس کا فوکس جو ہے وہ ہوگا اسٹیٹ کو بحال کرنا یا نہ کرنا۔ اب اسٹیٹ کو بحال کرنے کے بھی دو جو ہے اس پہ باتیں آئیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ عمر عبداللہ سمیت نیشنل کانفرنس اس چیز پہ اتفاق کر لے گی موسٹ پروبیبلی کہ اسٹیٹ کو بحال کر دیا جائے، جسٹ لائک اینی ادر انڈین اسٹیٹ، جس طرح کہ انڈیا میں اور 32 جو جتنی بھی اسٹیٹس ہیں ان کے حساب سے ان کو بحال کر رہے ہیں، تو ان کے اپنے کانسٹیٹیوشنل لیجسلیچر، ان کے اپنے جو رائٹس ہیں، وہ تو کوئی مرکز یا جو آپ کا جو ڈھانچہ ہے سینٹرل وہ چیلنج نہیں کر رہا، بلکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ریاستوں کو خود مختاری کی طرف دھکیلا جا رہا ہے بعض معاملات میں۔ تو اس حساب سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اسٹیٹس کو کتنے اختیارات دیتے ہیں، ان لائک پاکستان جہاں کے اس کے برعکس ٹینڈنسیز رہی ہیں کہ جو لوکل قومیتیں ہیں، نیشنلٹیز ہیں یا لوکل جو ایڈمنسٹریشن ہے، ان سے واپس لو اختیارات یا ان کو لمیٹڈ کرو۔ ان لائک دیٹ انڈیا میں اس کے اپوزٹ رہی ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ امپاور کرو، ود دی ایکسیپشن آف فیو اسٹیٹس، جس میں نارتھ ایسٹ کی کچھ ریاستیں ہیں اور کشمیر ہے جو کہ ایک حادثاتی یا ایک ہنگامی سچویشن میں آگے آ گیا۔ تو اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس میں کسی کو اس پہ جو ریزنیبل تھنکنگ پیپل ہیں، جس میں کہ وہاں پہ اب کانگریس بھی آ گئی کچھ سیٹیں لے کے، ظاہر ہے اور پارٹیاں بھی ہیں، ان کو اس سے کوئی زیادہ بڑا اختلاف نہیں کہ اگر یہ ایک نارمل اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے طور پہ ایمرج ہوتی ہے، ٹیریٹوری آف جو آپ کی ہے لداخ اس کو تو الگ کر دیا گیا، وہ تو اب کوشچن ہی اس کا کوئی نہیں رہا، چونکہ اس میں اب عوام کی انوالومنٹ بھی ہو گئی ہے فلی، تو اس کو واپس جو ہے وہ ری انسٹال کرنا ممکن نہیں۔ تو جموں کشمیر رہ گئے، جموں کشمیر کے اندر بھی بہت سارے معاملات ہیں جن پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ یہ اتفاق کر لیں گے۔ اگر یہ اس پہ اتفاق کریں گے تو یہ آئندہ الیکشن کے سب سے بڑا ایجنڈا ہے اگر یہ ریاست بحال کراتے ہیں تو اس کے ساتھ وہاں کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کے ساتھ وہ جو بار بار یہ لوگ مطالبے کرتے رہے کہ آپ بات کریں مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے، یہ مطالبہ بھی کانگریس اور نیشنل کانفرنس کی طرف سے اور پی ڈی پی کی طرف سے بھی اٹھایا جاتا رہا۔ تو اس طرح کے جتنے ایشوز ہیں یہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس پہ کتنا سخت سٹینڈ لیتے ہیں، اور کتنا سخت سٹینڈ لیتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کے جو الائز ہیں، خواہ یہ کانگریس کے ساتھ مل کے حکومت بناتے ہیں یا جس طرح بھی، وہ کتنا ایک جو ہے اسٹرینتھ شو کرتے ہیں، دلچسپی شو کرتے ہیں۔ تو اس کو سامنے رکھ کے تو میرے خیال میں یہ جو آپ کی ساری پالیٹکس ہے جموں کشمیر کی، فارمر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر اور موجودہ یونین ٹیریٹوری کی، یہ ریوالو کرے گی اس کے درمیان جو ہے اسٹیٹ ہوڈ کی بحالی اور اس کو ایز اے یونین ٹیریٹوری چلانا، اور یونین ٹیریٹوری چلانے کے میرے خیال میں زیادہ لمبے چوڑے چانسز نہیں ہیں، کیونکہ اس کو کوئی بھی کوئی بڑی پسندیدگی کی نظر سے کہیں بھی جو ہے وہ دیکھ نہیں رہا ہے۔ تو اس لیے میں اس کو اس نتائج کو ایک بڑا پریسائز قسم کا نتیجہ سمجھتا ہوں کہ اس کے جو بڑے ایفیکٹس ہیں وہ ہیں ریاست کی بحالی یا نہ بحالی کے گرد گھومنے والے۔ بالکل یہ باتیں تو ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ یہ موجودہ آنے والی جو حکومت ہے برس صاحب یہ کیا کرتی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ بے شک یہ تو ہمارے جموں جو آزاد کشمیر ہے وہ تو نہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کسی قسم کا جموں اینڈ کشمیر کے اندر کوئی مودی صاحب پہ پریشر ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ پاکستان سے بات کریں، اس مسئلے کو کنکلوڈ کریں، ختم کریں، موو آن کریں؟ یہ جو پالیسی ہے کہ میکسیمم فورس کا استعمال کرنا، کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جموں اینڈ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ تو رہے ہیں نا کہ مودی صاحب نے میکسیمم فورس استعمال کرنی شروع کی ہوئی ہے
تو فورس استعمال کرنے کو یہ کنٹینیو کریں گے یا کہ سم ہاؤ دے کین پش مودی صاحب کے پاکستان سے بات کریں؟ دیکھیں جی وہ تو ایک چل رہا ہے ایک مقابلہ، آپ سمجھ لیں کہ جو مودی صاحب کی پوزیشننگ ہے اور اس کے مقابلے میں پاکستان کی، تو وہ کسی حد تک بڑی حد تک پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک قیاس کی سچویشن ہے ود ان پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو جو آپ کے سرکلز ہیں جن کے اندر کوئی واضح رائے نہیں ہے، اور یہ جسٹ کشمیر پہ نہیں بلکہ جتنے بڑے بڑے وائٹل ایشوز ہیں، سب سے بڑا ایشو تو آپ خود یہ پی ڈی ایم کا دیکھ لیں جس پہ انہوں نے پابندی لگائی ہے۔ اس طرح کے بڑے ایشوز جو کہ ریئلی جس کے کانسیکوینسز ہیں ان پہ وہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ باہر نہیں آ رہی آپ کی جو حکومت ہے کہ وہ ایک کلیئر کٹ قسم کا ایک سٹینڈ لے کے آئے کہ جناب یہ ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کنفیوژن اور قیاس، چونکہ ان کی پالیسیز کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ ایک مضبوط جو ہے وہ بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اختلاف رائے بھی ہے اور ان کے بہت سارے پولیٹیکل کانفلکٹس بھی ہیں جو ابھی ان ریزالوڈ ہیں۔ تو اسی طرح ایک ایشو یہ بھی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ مودی صاحب کو وہ کسی طریقے سے پش کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اب ان کی پوزیشن وہ والی نہیں رہی ہے کہ جب وہ ایک ہی حلے میں ایک ڈیسیجن کرتے تھے اور یہ تاثر دیتے تھے کہ اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ آبویسلی اب اس کے مقابلے میں بڑی انفلوئنشل قسم کی فورسز جو ہیں وہ میدان میں آ گئی ہیں، جو عوام کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں اور بڑی حد تک جو ہے وہ جسٹیفیکیشن بھی ہے ان کو کسی بات میں یس یا نو کہنے کی۔ ان کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم آپ کو اٹھا کے پھینک دیں گے یا قلعے میں رکھ دیں گے۔ دوسری یہ طاقت کے استعمال کا ایک پہلو ہے جو اگینسٹ پاکستان، تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا اس وقت اس طرح کی کسی ایڈونچر یا پوزیشن میں جانے کے لیے تیار ہے، چونکہ اس کے لیے آگے جو دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے جو سیناریوز اس کے سامنے آ رہے ہیں وہ بڑے جو ہے وہ انکی ڈوری قسم کے ہیں، اس میں ان کو بڑا جو ہے وہ ایک فیوچر نظر آ رہا ہے، خود انڈین جنریشن جو نیکسٹ کمنگ اور فیوچر آف کنٹری جو اس کی پلیسمنٹ ہے، جو تیزی کے ساتھ انٹرنیشنل فورمز پہ زیادہ وہ اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کر رہے ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو ڈسرپٹ کر کے تو ایک ایشو پہ جا کے تو اتنا بڑا جو ہے وہ رسک لیں، یہ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ طاقت کا استعمال ود ان سول سوسائٹی بھی کیا انہوں نے، جہاں پہ لوگوں کو اریسٹ کیا گیا یا ڈسپلیس ہوئے یا اس طریقے سے لوگوں کے حقوق جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا ڈیموکریٹک رائٹس کو اتنے عرصے تک ڈیلے کیا گیا ان نیسسریلی، اس چیز کو میرے خیال میں اب ان کو ریوائز کرنا پڑے گا، چونکہ یہ بنیادی طور پہ خود انڈین ڈیموکریسی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ایک طرح کا سٹگما بھی ہے کہ آپ ایک پوری پاپولیشن 1.some بلین پاپولیشن جو ہے ان کو ڈیموکریٹک رائٹس ایکسرسائز کرنے کا موقع تو دیتے ہیں وسیع پیمانے پہ بغیر کسی پرابلم کے، اور ایک بالکل ہی ٹائنی قسم کی پاپولیشن جو ہے اس کو آپ اٹھا کے تو الگ کر دیتے ہیں اور اس کو آئسولیشن کی طرف دھکیلتے ہیں یا طاقت کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک امپارٹنٹ ایشو ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے اگر بلینڈ ہوں گے تو بات جا کے تو اسی پہ رکے گی کہ اگر ریاست بحال ہوتی ہے تو اس میں نارملائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ پاکستان کے ساتھ بھی کسی حد تک کھل سکتا ہے، چونکہ پاکستان نے اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہارڈ کور قسم کی لائن لی ہوئی ہے کہ جی 5 اگست کی بحالی یا نتھنگ، جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہارڈ کور ہے، جس کے اندر بہت زیادہ ایکسٹریمزم ہے اور جو لگتا ہے کہ کوئی پرائیویٹائز قسم کی آپ کی جو پراکسی گروپس ہیں انہوں نے تیار کر کے ٹیبل پر یہ منصوبہ رکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو منصوبہ جس کو کہ کسی ریاست کی طرف سے بیک اپ ہو، اس کا لگتا نہیں کہ آپ یہ مانیں جی ورنہ ہم یہ کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں سامنے رکھ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ وہاں الیکشن جیتے ہیں ان کی بھی لیمیٹیشنز ہیں، انہوں نے بھی جو الیکشن جیتے ہیں وہ انڈین کانسٹیٹیوشنل ڈھانچے کے اندر جیتے ہوئے ہیں، تو وہ ایک دم اس سے باہر بھی قدم نہیں نکال سکتے کہ کل ہم الیکشن جیتے تھے تو آج ہم ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں۔ ان کو بھی ظاہر ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ
ایک جو ہے ریکنسائل کرنا پڑے گا پروسیس کو، اور تبھی جا کے تو آپ کہیں جو ہے وہ پہنچ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بٹ سر موونگ آن، پاکستان کے اندر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ایک سمٹ ہو رہی ہے، لیڈرشپ آ رہی ہے پاکستان کے اندر۔ بھارت کے منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر ڈاکٹر جے شنکر آئیں گے، نریندر مودی کو ریپرزینٹ کریں گے۔ پاکستان اس کو سمجھتا ہے کہ یہ گلوبل سٹیج میں پاکستان کی ایک انٹری ہے۔ پاکستان کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ مارجنلائزڈ ہے، سائیڈ لائن ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے اجلاس کو، سمٹ کو، جبکہ آج ہی بلوچستان کے اندر 20 لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے؟ کوئی نہ کوئی ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں، لیکن حکومت پاکستان جو پچھلے ہفتے آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی نے دھاوا بول دیا اسلام آباد کے اوپر، اور ابھی کی خبر یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں عمران خان تک ایکسیس نہیں دی جاتی تو ہم جس دن کانفرنس ہے ڈی چوک میں آ کے پھر دھرنا کریں گے۔ تو ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ایک طرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، دوسری طرف ٹیررسٹ اٹیک کر رہے ہیں، ان بٹوین ایس سی او کی کانفرنس۔ ہاؤ ڈو یو سی، ڈو یو تھنک یہ پاکستان کی مین اسٹریمنگ ہے گلوبل سٹیج پہ؟ نہیں، اس حساب سے یہ سچویشن تو بہرحال جو رولنگ ایلیٹ کے لیے بڑی چیلنجنگ ہے کہ ہر امپارٹنٹ ایونٹ جو ہے اس کو اس طرح کوئی بھی ایک پولیٹیکل پارٹی جو اپنے آپ کو اتنے مشکل ترین حالات میں بہت سارے حوالوں سے بیہائنڈ دا بار یا دیوار کے ساتھ ہی لگی ہوئی سمجھتی ہے، وہ بھی ان کے پروسیسز کو ڈیریل کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اور ریپیٹڈلی انہوں نے جتنی کالیں دی ہیں اس میں انہوں نے ایک اس طرح کی جو ہے وہ ڈسرپشن تو پیدا کی، انہوں نے کنٹرول کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ کس حد تک کامیاب ہوئے یہ سامنے ہے۔ تو اس میں یہ ڈگنیٹریز کو باہر سے کوئی آ رہا ہے یا کوئی بڑا اجلاس ہو رہا ہے یا کسی چیز کا امپیکٹ ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک پیٹرن ہے خان صاحب کا کہ وہ لمبے عرصے سے اس طرح کے ایونٹس کو یوز کر رہے ہیں فار دا بینیفٹ آف جو ان کی پارٹی کے مطالبات کو بیک اپ کرنے کے لیے۔ یہ انہوں نے چائنا سے شروع کیا تھا، سی پیک کے حوالے سے جب آپ دیکھیں، وچ واز ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ ایونٹ پاکستانی پوائنٹ آف ویو سے۔ اور اس کے بعد جتنے زیادہ واقعات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس کی طاق میں ہوتے ہیں، جو ہی اس طرح کا واقعہ آتا ہے تو اس کو وہ مٹیریلائز کرتے ہیں بینیفیشری، اس میں ان کی اپنی پارٹی ہوتی ہے، جو کہ نارملی کسی بھی ملک کی پالیٹکس میں اس طرح ہوتا نہیں کہ آپ فارن افیئرز کو بھی اس طرح کھینچ کے لے آئیں ملک کے انٹرنل افیئرز میں کہ وہ ایک طرح کا ایک باقاعدہ ایک انٹرنیشنل برادری کا ایشو بن جائے، جب کہ وہ ایک ملک کا ایک انٹرنل بہت ہی انٹرنل قسم کا ایشو ہے۔ اس کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے، جو کہ ان کے بس میں ہے، چونکہ اصل آدمی ان کے پاس ہے، جیل میں ہے، اس پہ پابندیاں ہیں، میڈیا پہ پابندیاں ہیں، اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ریسٹرکشنز ہیں۔ تو پوری حکومت ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، آپ کے سارے پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو وہ کسی کو بھی اگر اس کو کنٹرول نہیں کر رہے تو پھر ظاہر ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سچویشن جو ہے یہ بڑی حد تک ان کے ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ کوئی اس طرح کا واقعہ کسی بڑے واقعے کو ٹریگر تو کر سکتا ہے۔ تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ پلاننگ جو ہے وہ اپنے طور پہ اس کو بڑی سکسیسفل سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کو اگر تھوڑا سا اور پش کرتے ہیں تو یہ لوگ خود بخود دیوار سے لگ جائیں گے۔ جو سپیس جو ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے دونوں قوتوں کے درمیان۔ بالکل، دیکھتے ہیں عبرت صاحب یہ کیسے فردر چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں کہ آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ایس سی او کی کانفرنس کرائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں ہم اس دن جا کے وہاں جلسہ کریں گے، بلکہ انہوں نے تو کہا کہ اگر ڈاکٹر جے شنکر ہمارے جلسے میں آ کے خطاب کرنا چاہیں تو وہ بھی کریں، ہماری حکومت سے ہمیں حقوق لے کے دیں جے شنکر صاحب۔ اب ظاہری بات ہے یہ جو باتیں کرنی ہے، ایک طرف حکومت کو امبیرس کر رہے ہیں، جو میں تو ویسے بڑے سب دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سوسائٹیل فالٹ لائنز ہیں وہ بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو پیریفرل ہمارے ایریاز ہیں، اگر ایک براڈر نیشنل ڈسکورس ترتیب نہیں دیا جاتا تو ظاہری بات ہے پھر سیکیورٹی اینڈ ہارڈ میئرز لینے پڑتے ہیں، سیکیورٹی استعمال کرنی پڑتی ہے، وچ اوبیسلی از ناٹ گڈ فار اینی اسٹیٹ کہ وہ ان چیزوں کو کریں۔ بہرحال لیٹ سی یہ کیسے ہوگا اور کیا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ عبد الرحمن بچن آپ صاحب۔ کا شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ، تھینکس۔